اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نورانی فرشتہ جس کو تمام انبیاء کرام کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جو فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ایک پر سے پوری دنیا کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت سے نوازا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون کون سے امور لگائے ہیں، اور کیا فرشتوں کی شادی بھی ہوتی ہے اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 30,000 سال کا ایک سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچانا۔ اس ذمہ داری کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لشکروں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنان خدا کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی مسافت 700 سال کی ہے۔ پیارے دوستو، ان روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس فرشتے کے کندھے اتنے بڑے ہیں تو وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک پر کھولا اور وہ پر تمام روئے زمین پر چھا گیا، اور وہ ایک پر اتنا بڑا تھا کہ اس پر نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت دی ہے، ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی تمام بستیوں کو اپنے ایک پر سے اٹھا کر قوم لوط کے پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ نے اپنے ایک پر کے کونے سے پورے قوم لوط کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری روئے زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو ڈھانپ لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ان کے پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں سبز رنگ کے تھے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سبزے پر شبنم کا ایک خوبصورت قطرہ پڑا ہو۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی مبارک روشن ہے اور بال گنگریالے ہیں، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید اور خوبصورت ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان اقدس ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو وحی پہنچانے کا کام صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کے صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور تمام انبیاء کرام کی صحبت حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمزہ، تو ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کو لے کر بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر جلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ایک خاص محبت تھی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب نبی کون سا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ عزیز کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے درمیان صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کسی بھی نوری پردے کے اگر ذرا سا بھی قریب ہوا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری رسائی صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے مقامات تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ہی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے اور صحابہ کرام بھی آپ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے، یعنی فرشتوں کی نسل انسانوں کی طرح نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔